السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں لگاتار آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 3 چھوٹی نشانیوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں جو پہلی نشانی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احمق آدمی یا کمینہ اور گھٹیا انسان سب سے معزز شمار ہوگا۔ لوگ اسے اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور سب سے معزز اور سب سے زیادہ منصب والا انسان شمار کیا جائے گا۔ ایسا انسان جس کے حسب و نسب کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، جس کے پاس نہ کوئی اخلاق ہوگا اور نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ ہوگا، ایسا آدمی معزز شمار کیا جائے گا۔ کسی بڑے ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، صدر بھی ہو سکتا ہے، ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا دولت اور مال کے اندر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو لوگ اسے معزز سمجھیں، حالانکہ اس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، نہ اس کی ماں، نہ اس کے والد اور نہ ہی اس کے خاندان کی کوئی حیثیت ہوگی، لیکن چونکہ وہ اسے منصب مل جائے گا، مال مل جائے گا، کسی ملک کا سربراہ ہو جائے گا، تو لوگ اسے بہت معزز سمجھیں گے اور لوگ اسے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمراز رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب ایسے شخص کو نہ سمجھا جانے لگے جو احمق اور کمینہ ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دنیاوی جاہ و منصب ہوگا، مرتبہ ہوگا، مال و دولت اس کے پاس ہوگی، بڑی بڑی ذمہ داریاں اس کے پاس ہوگی، لیکن اس کے حسب و نسب کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی پتہ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث کے اندر لقا کا لفظ وارد ہوا ہے، جس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو معنی غلام کا بیان کیا ہے، احمق کا بیان کیا گیا ہے، کمینہ، گھٹیا اور جس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو آج یہ چیز پوری ہو گئی ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں خاص طور سے یورپین ممالک کے اندر کہ کوئی انسان الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خاندان کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے ماں باپ کون ہیں دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ جیت جاتا ہے الیکشن میں اور ملک کا سربراہ بن جاتا ہے، صدر اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، یا اس طریقے سے کسی ریاست کا صدر بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور آج یہ چیز پائی جاتی ہے خاص طور سے وہ ممالک جہاں پر اخلاق اور حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں کھلی آزادی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی بچہ جنم لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پڑھائی کرتا ہے اور اس معاشرے میں اس کو مقام بھی مل جاتا ہے، بڑی آوبھگت بھی اس کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے تعلیم کے اور منصب کے سارے دروازے، ترقی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہے یا کسی بڑے منصب پر پہنچ جاتا ہے اور پھر کسی ریاست کا یا کسی ملک کا صدر یا کوئی بہت بڑا ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، اور لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے منصب اور اس کے مال و دولت اور ذمہ داری کی بنا پر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صادق مصدوق ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بے عین ہی وہ چیز ہوتی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ تو یہ بھی ایسی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے اچانک موت کی کثرت، یہ بھی ہمارے نبی کی نشان پیشین گوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اچانک موت ہونے لگے گی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کئی دنوں یا کئی مہینوں تک بیمار رہتا تھا اور کافی بیماری میں وہ یعنی اس کا وقت نکل جاتا تھا، اور پھر بیماری ہی میں کے اندر اسے احساس ہو جاتا تھا کہ بھئی موت بھی قریب ہو چکی ہے۔
वसीयत करता, अपने अहल व याल को अलविदाई नसीहत करता, गुनाहों से तौबा करता, कलमे शहादत का इकरार करता। ये सारी चीज़ें पहले ज़्यादा हुआ करती थी कि लोग बीमारियों में कई महीने या कई सालों तक भी ऐसे लोग गुजरे हैं कि साल साल बीमारी के अंदर मुब्तला रहे। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन अचानक मौत की कसरत आजकल ज़्यादा हो रही है। अचानक मौत से इंसान ठीक ठाक तंदुरुस्त लगता है, कोई बीमारी नज़र नहीं आती, अचानक उसकी वफ़ात की खबर सुनने में आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, अस्पताल ले जाया गया, मालूम हुआ कि बरसों से कैंसर का मरीज़ है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, कैंसर अपने आखिरी स्टेज को पहुंच चुका है और इस तरीके से अचानक इसकी मौत हो जाती है। इंसान को पता भी नहीं चलता है, देखने में ठीक ठाक नज़र आता है, सेहतमंद नज़र आता है, अचानक दिल पर दौरा पड़ा, मर गया वो। अभी चंद दिनों पहले की बात है, यहीं जुबेल के अंदर कुर्सी पर एक साहब बैठे हुए थे, ड्यूटी करने के लिए गए और कुर्सी ही पर बैठे रह गए, अस्पताल ले जाया गया, पता चला कि उनकी वफात हो गई है। ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं। इंसान गाड़ी में बैठता है, जहाज़ में बैठता है, या इस तरीके से इंसान अपने घर पर आता है और हार्ट अटैक हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी पहले से रहती है जिसे इंसान को पता नहीं रहता और फिर अचानक इंसान मर जाता है। हम तो उसे अचानक ही कहेंगे, लेकिन यह है कि अल्लाह की तरफ से दिन मुकर्रर रहता है और उसी वक्त उसकी मौत लिखी रहती है। लेकिन चूंकि कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए ये होता है कि भाई अचानक दुनिया से चला गया। हालांकि अचानक नहीं, उसका वक्त रहता है और अपने वक्त ही पर इंसान दुनिया के अंदर आता है और दुनिया से जाता है। ऐसे आप देखेंगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाज क्रैश हो जाता है, या इस तरीके से ट्रेनों का टकराव हो जाता है, पटरी से ट्रेन उतर जाती है, या बसों का हादसा हो जाता है और एक ही वक्त में कई लोग मर जाते हैं, वफात पा जाते हैं। तो अचानक मौत की कसरत ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी है और इस तरीके से ये पाई जाती है और ये चीज़ कसरत से आज के ज़माने में बतौर ख़ास हो रही है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक़ मस्दूक़ और नबी बरहक़ होने की दलील है कि आप जिस ज़माने में थे उस ज़माने में अचानक मौत नहीं ज़्यादा होती थी, लेकिन आपने पेशीनगोई फरमाई। मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया का खालिक और मालिक है, अलीम और ख़बीर है, उसने अपने नबी की तरफ वही करके बताया कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अचानक मौत बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे ही बाज़ारों का करीब होना, और इसकी दलील इससे पहले गुजर चुकी है। अचानक मौत की कसरत की दलीलें इससे पहले कई सारी हदीसों में आ चुकी हैं। बाज़ारों का करीब होना ये भी एक ऐसी निशानी है जो आज के दौर में बतौर ख़ास पाई जाती है, पूरी हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया क़यामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि फितने ज़ाहिर हो जाएं, झूठ की कसरत हो और बाज़ार करीब हो जाएं। मुस्नद अहमद की रवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला सहिया के अंदर इसको बयान किया है। बाज़ारों के करीब होने का कई माना है। बाज़ारों की कसरत, जगह जगह बाज़ार होंगे, दुकानें खुलेंगी। पहले आप देखते थे कि बहुत कम दुकानें हुआ करती थी, अब तो गांव गांव के अंदर कई दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं। घर घर दुकान आपको नज़र आएगी और जो चीज़ आपको चाहिए आमतौर पर जो इंसान की ज़रूरियात होती है वो मिल जाती हैं। और आप देखें हफ्तावारी बाज़ार लगता है और बड़े बड़े शहर वजूद में आ गए हैं और शहर तो पूरा का पूरा आप समझ लीजिए बाज़ार ही बन गया है। आपको हर जगह दुकानें ही दुकानें नज़र आएंगी। तो बाज़ारों का करीब होने का मतलब ये है कि इंसान को अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर बैठे या घर से निकलने के फौरी बाद उसे बाज़ार दुकान मिल जाएगी और अपनी ज़रूरत की चीज़ उसे वहाँ मिल जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले ये चीज़ थी कि इंसान को दूर जाना पड़ता था, इंसान शहर जाता था गाँव और देहात से, कस्बे में जाता था, कस्बे में चीज़ नहीं मिलती थी, इंसान बड़े शहर में जाता था। लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि गाँव के अंदर भी दुकानें खुल गई हैं, वहाँ आपको गोश्त, तरकारियाँ, सब्ज़ी और मुर्गी और इस तरीके से घरेलू अशिया जो इस्तेमाल की जाती है वो सारी चीज़ें आपको गांव और कस्बे, छोटे छोटे कस्बे के अंदर आपको चौराहों पर और रोडों पर मिल जाया करती है। तो ये सब बाज़ार के करीब होने की ये सब इलामात हैं, या ये सब बाज़ार के करीब होने की यानी ये भी एक शक्ल है जो आज हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है। ऐसे आप देखें आज इंटरनेट का दौर है, आप घर पे बैठे हुए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में कोई सामान बिक रहा है, आदमी उसको अपनी जगह से खरीद सकता है। खाली आपको उस साइट पे जाना है और आपको खाली बटन क्लिक करना है
اور اس طریقے سے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں تحویل کر دینا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ سامان ملنے کے بعد انسان دیتا ہے. تو یہ سب بازار قریب ہونے کی شکلیں ہیں کہ انسان اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے آخری کونے سے سامان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ ہلا بھی نہیں، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ پر، اور دنیا کے آخری کونے میں کوئی سامان بک رہا ہے، اسے خرید لیتا ہے اور اپنے گھر پہ بلا لیتا ہے، اس کے ایڈریس پر سامان پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب بازار کے قریب ہونے کی باقاعدہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، سب شکلیں ہیں. آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیجئے، انسان کو ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اب تو انسان گھر بیٹھے رہتا ہے، بک کرتا ہے اور کھانا اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے، پیسہ پہلے ادا کر دے بعد میں ادا کر دے. تو یہ سب بازار کے قریب ہونے کی شکلیں ہیں جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اور پیدا ہوں گی بازار کے قریب ہونے کی شکلوں میں سے. دنیا اور آگے ترقی کرے گی اور ایک سے ایک چیزیں پیدا ہوں گی جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا مکمل نہیں کی ابھی. دین کے اللہ نے تکمیل فرمائی ہے، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، دین مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اس میں کسی چیز کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا وہی دین رہے گا، وہی قیامت تک رہے گا، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں. دین اللہ نے مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کی. اللہ نے جہاں جانوروں کا ذکر کیا، سواریوں کا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور چیزیں پیدا کرے گا. آپ دیکھیں کتنی چیزیں پیدا ہوگی دنیا کے اندر سواریوں کے لیے، یا اس طریقے سے اور دیگر چیزیں. کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے، ہر میدان میں دنیا ترقی کر چکی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے دنیا بھی مکمل نہیں کی ہے. دنیا اس وقت تک مکمل ہوتی رہے گی جب تک دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. لیکن دین جو اللہ کے احکامات کا نام ہے، اللہ نے اسے مکمل کر دیا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں. اس لیے بدعت کا تعلق دین سے ہوتا، دنیا سے نہیں ہوتا ہے. جی تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو آج کے دور میں بطور خاص پوری ہو چکی ہے کہ بازار ہر جگہ نظر آئیں گے. انٹرنیٹ آدمی کے پاس ہوتا ہے اور دنیا کے آخری کونے سے انسان سامان منگا لیتا ہے اور چند دنوں میں اس کے پاس سامان پہنچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی بازار کے قریب ہونے کی شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. آج ہم نے 3 نشانیاں بیان کی ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید نشانیاں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.